ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو اس اسپیشل جرگے میں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے دفتر خارجہ کے ترجمان جناب زاہد حفیظ صاحب، اور ہمیں جوائن کیا ہے افغانستان کے سابق وزیر اور پاکستان میں افغانستان کے سابق سفیر جناب ڈاکٹر عمر رضا خلوال صاحب نے بھی۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین، آج جو ہر ذہن میں ایک سوال ہے اس کا میں اپنی تئیں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر اشرف غنی کی حکومت طالبان کے سامنے ریت کی دیوار کیوں ثابت ہوئی؟ ایک سوال ہر ذہن میں گردش کر رہا ہے کہ اشرف غنی کی حکومت طالبان کے مقابلے میں ریت کی دیوار کیوں ثابت ہوئی، باوجود اس کے کہ وہ 2 روز قبل تک دھمکیاں دیتے رہے، ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا کہتے رہے۔ میرے خیال میں 9/11 کے بعد اشرف غنی صاحب کی اس مرتبہ کی حکومت افغانستان کی ناکام ترین اور کمزور ترین حکومت تھی۔ جن بنیادی وجوہات کی وجہ سے وہ طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکی، میرے خیال میں سر فہرست اور پہلی وجہ تو اس کی یہ تھی کہ اشرف غنی ایک متنازع صدر تھے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ الیکشن کے دوران پہلے مرحلے میں تنازع ہوا تھا، اور عبداللہ کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ پہلے مرحلے میں جیت چکے ہیں، اگرچہ 51% سے زیادہ ووٹ وہ نہیں لے سکے تھے، لیکن اشرف غنی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ جیت چکے ہیں۔ اس متنازع الیکشن کے بارے میں یہ بات زبان زد عام تھی کہ دھاندلی سے کام لیا گیا ہے، اور پھر اشرف غنی نے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو ونر ڈکلیئر کیا پہلے مرحلے کا، بلکہ اپنے لیے انہوں نے 51% سے زیادہ ووٹ بھی یقینی بنائے۔ چنانچہ ان کے انتخاب کو عبداللہ نے ماننے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ کئی پختون لیڈر جس طرح حامد کرزئی وغیرہ بھی ان کے ہمنوا نہیں تھے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پیرالل 2 صدور نے ایک ہی دن کابل میں صدارت کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد ایک جرگہ بنایا حامد کرزئی صاحب نے، اور انہوں نے دونوں کے درمیان ڈیل کرا دی، لیکن سب کو پتہ تھا کہ اتنے روٹس ان کی حکومت کے افغانستان میں نہیں ہے جتنا کہ ایک صدر کے ہونے چاہیے۔ اب اس معاہدے کی روح سے پیس پروسیس کی ساری ذمہ داری اس پیس کونسل کو دی گئی تھی، جس کو عبداللہ لیڈ کر رہے تھے، اور اس میں افغانستان کے تمام قابل ذکر رہنما بھی ممبرز کے طور پر لیے گئے تھے۔ لیکن اشرف غنی صاحب نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے ضمن میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کمیشن کو ڈرائیونگ سیٹ نہیں دی، اور عموماً اس طرح کے لوگوں سے مذاکرات کرواتے رہے کہ جو طالبان کو قابل قبول نہیں تھے۔ دوسری بنیادی غلطی اشرف غنی صاحب نے یہ کی تھی کہ ان لوگوں پہ انحصار کرنے کی بجائے کہ جن کی افغان سوسائٹی میں روٹس تھے، انہوں نے حمداللہ محب جیسے امریکہ سے اور یورپ سے جدید پڑھے لکھے ہوئے نوجوانوں کو افغانستان بلا لیا اور ان کو اہم مناصب دیے۔ چنانچہ وہ افغان سوسائٹی میں وہ روٹ پیدا نہیں کر سکے جس طرح کے کسی حکومت یا کسی حکمران طبقے کے ہونے چاہیے۔ اور پھر ایک اور بنیادی غلطی جس نے اشرف غنی کی حکومت کو ریت کا دیوار بنا دیا، وہ قطر ڈیل تھا۔ جب امریکیوں نے افغان حکومت کو بائی پاس کر کے قطر میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا اور قطر میں طالبان کا دفتر قائم کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت کے صدر حامد کرزئی ان کے سامنے ڈٹ گئے، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے امریکیوں کو روکا، بلکہ قطر سے اپنے سفیر کو احتجاجاً بلا لیا اور اب قطر کے سفیر کو اپنے ملک سے نکال دیا۔ حامد کرزئی کہہ رہے تھے اور بجا کہہ رہے تھے کہ اگر ان کی حکومت کو بائی پاس کر کے امریکہ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے تو اس سے تو ان کی حکومت کی پوزیشن 0 ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت افغان حکومت کے بغیر ان مذاکرات کو کرنے نہیں دیا۔ لیکن اشرف غنی صاحب امریکہ کے سامنے اس معاملے میں کھڑے نہیں ہو سکے۔ جب قطر میں انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا تو اشرف غنی صاحب رکاوٹ نہیں ڈال سکے۔ حامد کرزئی صاحب کی طرح وہ امریکیوں کو آنکھیں نہیں دکھا سکے۔ پھر جب ان کی ڈیل ہوئی تو اس ڈیل میں
طالبان کو تو بہت کچھ دیا گیا تھا، لیکن افغان حکومت کے لیے جنگ بندی تک نہیں لی گئی تھی، لیکن مزاحمت کرنے کی بجائے اشرف غنی نے اس ڈیل کو ویلکم کیا۔ تیسری ان کی بڑی غلطی یہ تھی کہ جس دن قطر میں امریکہ اور طالبان کے مابین ڈیل پہ دستخط ہو رہے تھے تو اسی وقت ان امریکی وزیر دفاع وہ کابل میں موجود تھے اور انہوں نے اشرف غنی کے ساتھ 10 سال کے اسٹریٹجک ایگریمنٹ پہ دستخط کیے، حالانکہ حامد کرزئی نے اس اسٹریٹجک ایگریمنٹ کی بھی مزاحمت کی تھی۔ اور اب امریکیوں نے ان سے تو طالبان کے 5000 قیدیوں کو رہا کروا دیا، لیکن اس کے بدلے میں افغان حکومت کو کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر ایک طرف قیدیوں کی آڑ لے کے اشرف غنی نے طالبان کے ساتھ بروقت مذاکرات شروع نہیں کیے، پھر عبداللہ کی ٹیم کو وہ ڈرائیونگ سیٹ دینے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے اپنی ٹیم میں ایسے لوگوں کو کی پوزیشن دی، امراللہ صالح اور حمداللہ محب جیسے، کہ جو پڑوسیوں کو بھی ناراض کرتے رہے، جو زیادہ تر انڈیا پہ انحصار کرتے رہے، اور جو کسی صورت طالبان کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھے۔ ایک بڑی غلطی جو اشرف غنی نے کی وہ انڈیا کی قربت تھی۔ اب ان کو پتہ تھا اور ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ انڈیا کے حوالے سے پاکستان کتنی حساسیت رکھتا ہے، لیکن وہ انڈیا کے ورغلانے میں آ گئے اور وہ پاکستان کے ساتھ مسلسل تعلقات بگاڑتے گئے۔ اسی طرح انڈیا کی شہ پہ ان کا طالبان سے متعلق بھی رویہ جارحانہ رہا۔ اشرف غنی کی ایک اور ناکامی یہ تھی کہ وہ سابق جہادی کمانڈروں اور اپنے اتحادیوں کو اسی طرح اپنے ساتھ نہیں چلا سکے جس طرح کہ حامد کرزئی صاحب ایک لمبے عرصے تک ساتھ چلاتے رہے۔ یہ اور اسی طرح کی کچھ دیگر وجوہات تھی جس کی وجہ سے اشرف غنی صاحب کے دعووں اور دھمکیوں کے باوجود ان کی حکومت اور ان کی فوج طالبان کے مقابلے میں ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ زاہد صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈاکٹر عمر رضا خلوال صاحب سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب میں سوال اردو میں کروں گا، آپ انگریزی میں بھی جواب دے سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ حامد کرزئی صاحب کی ٹیم کا حصہ رہے، وفاقی وزیر رہے ان کے ساتھ، اور پھر اشرف غنی صاحب کے ساتھ بھی کچھ عرصے کام کیا۔ یہ جو میں نے اپنی طالب علمانہ گزارشات سامنے رکھی اشرف غنی صاحب کی حکومت کے بارے میں، آپ کا تجزیہ کیا ہے اور کس حد تک آپ میرے ان تجزیے سے اپنے آپ کو متفق پاتے ہیں؟ I agree with your analysis. I agree with the list of mistakes that Ashraf Ghani made. But the fundamental difficulty with Ghani is not his mistakes. Everybody made mistakes. Former President Karzai made mistakes. Former presidents made mistakes. The fundamental difference in uniqueness in Ghani was that his personality. He unfortunately was a very fake personality. He was a habitual liar. He did not stand by any promises or commitment he made politically to his political allies or to anybody else. He had an extreme thirst in greed for power. He was extremely self-centered. He was a micromanager. He trusted only those who he thought were fully obedient to him. So it's about that personality actually that is a deeper sort of issue with him leading to the catastrophe and to the chaos that Afghanistan today fell into. Mistakes he could have made and he still would have been fine. But I think it's the personality that was more responsible for how things unfolded and how he performed than the mistakes.
اچھا ذاکر والد صاحب، یہ جو پہلے طالبان کے ساتھ پیس نیگوسیشن تھے، خصوصاً ماسکو میں جو میٹنگ ہوئی تھی جس سے آغاز ہوا تھا، اس میں بھی آپ کا بنیادی کردار تھا. حامد کرزئی صاحب کے بھی آپ قریب رہے ہیں اور ابھی بھی آپ ایکٹیو رہے ہیں پیس پروسیس کے حوالے سے. ابھی تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور عملاً طالبان کابل پہ قابض ہو چکے ہیں یا بالکل ان کے ایک گھنٹے میں وہ قبضہ لے سکتے ہیں، اشرف غنی صاحب میدان سے چلے گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی نیگوشیشن کے لیے اور پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے کوئی رستہ بچا ہے؟ Well, right now, the reality is that the Taliban are victorious. They took over by force. There is no give and take about the sort of what Taliban would give in return for what the state would give or the government would give. The government is now Taliban's. It is in their hand. Every province, including now Kabul, is in their hand. The palace is in their hand. Now it becomes more about the future, whether Taliban would want to be a sustainable force in this country, or whether they would want to repeat the mistakes of the past 40 years, which were not sustainable, of which they were part once as well. In the past 40 years, we saw the communist regime. They came in forcefully, took over, but because there was a monopoly of power, there was governance by force, even with support of the Soviet Union, they could not sustain in collapse. Then there was the Mujahideen after, exact same thing. They wanted a monopoly of power or struggle for power. They ended up being defeated by the Taliban. And the Taliban could not sustain either after 6 years. Again, their collapse was extremely sudden. And now, of course, Ashraf Ghani's government faced the exact same consequence, and the Taliban are victorious. And I do hope that the Taliban have learned from all those mistakes, including the mistakes of themselves, and it's now in their hands how they lay the foundation for the future. They could lay the foundation for a very sustainable state, a very inclusive state, a very peaceful state for a long, long term, and they could, the same way made history with defeating the US and NATO, they could certainly go down in history extremely well by setting a foundation in which people are comfortable and people are not scared and do not run away. Or they could make a mistake and lay the foundation in which Afghanistan becomes once again isolated. They become isolated. It becomes a pariah state. So it's in their hands now. جی بہت شکریہ ڈاکٹر عمر ذاکر والد صاحب. اور زاہد حفیظ، ایک یہ کہ افغانوں کے ہاں ہم اس تاثر کو کیوں ختم نہیں کر سکے کہ جی طالبان کو پاکستان بائی فورس مسلط کرنا چاہتا تھا یا بہت بڑی بیکنگ ہے ہماری ان کے پیچھے، تو کیا واقعی پاکستان کے اندر ایسی کوئی خواہش ہے کہ طالبان کو طاقت کے سہارے پہ حکمران بنا دے؟ دیکھیں سلیم صافی صاحب، ابھی جو آپ نے خود تجزیہ کیا کہ اشرف غنی کی گورنمنٹ کے جانے کے آپ کے خیال میں جو وجوہات تھیں اس کے پیچھے، پھر عمر ذخیل والد صاحب نے جو تجزیہ کیا، ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے جب یہ الزام پاکستان پر لگایا جاتا ہے. آپ نے جان کربی کی اسٹیٹمنٹ امریکی محکمہ دفاع کی دیکھی ہوگی، جب انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کی آرمڈ فورسز جو ہے نیشنل ڈیفینس اینڈ سیکورٹی فورس افغانستان کی، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی. انہوں نے کمپیریزن کیا کہ جی ان کے پاس ایئر پاور بھی ہے جو کہ طالبان کے پاس نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے انہیں ماڈرن ویپنری پرووائڈ کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ان کے نمبرز جو ہے وہ طالبان کے نمبر سے بہت زیادہ. تو اس کے باوجود اگر یہ اس کا میلٹ ڈاؤن ہوا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اصل وجوہات کو جاننے کی ضرورت ہے، جس کی بات آپ نے بھی کی، جس کی بات عمر ذخیل والد صاحب نے بھی کی. گورننس کے جو ایشوز تھے وہاں پہ انہیں جاننے کی ضرورت ہے کہ جو ایک کوشش کی جا رہی تھی پاکستان کو اسکیپ گوٹ کرنے کی، اب یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں ان سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ گورننس کے ایشوز تھے، یہ ان کے اپنے فیلیئرز تھے، لیکن اس کے لیے کسی دوسرے ملک کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. دیکھیں پاکستان کی جو خواہش ہے وہ افغانستان میں صرف اور صرف امن کی ہے. ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں.
ہم افغانستان میں امن کیوں چاہتے ہیں؟ دیکھیں، افغانستان کے بعد، افغانستان کے عوام کے بعد اگر کسی ملک نے بہت زیادہ، سب سے زیادہ سفر کیا ہے ڈیو ٹو کانفلکٹ اینڈ وار ان افغانستان، وہ پاکستان نے کیا۔ 80,000 سے زیادہ ہماری کیجولٹیز ہوئیں، اوور $150 بلین ہمارے جو اکنامک لاسز ہوئے۔ پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، پاکستان یہ کہتا ہے کہ جی جب سیکورٹی سچویشن افغانستان میں خراب ہوتی ہے تو اس کا ایک امپلیکیشن ہے پاکستان کے لیے، کانسیکوینسز ہیں۔ پھر پاکستان نے 4 ملین سے زیادہ افغان ریفیوجیز کو ہوسٹ کیا فار اوور 4 ڈیکیڈز۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ سیکورٹی کی صورتحال ایسی ہو، ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہو جس سے فردر انفلکس آف افغان ریفیوجیز کی صورتحال پیدا ہو۔ پھر ہماری جو اکنامک ویژن ہے، ہم تو اس خطے میں خوشحالی چاہتے ہیں، ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں، ہم کنیکٹیویٹی چاہتے ہیں، ریجنل کنیکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں۔ اب چاہے وہ روڈ کنیکٹیویٹی ہو، ریل کنیکٹیویٹی ہو، گیس پائپ لائن کی بات کریں، الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن کی بات کریں، تو افغانستان میں جب تک امن نہیں ہوتا اس وقت ان سب کو ریئلائز کرنا مشکل ہوگا۔ پھر یہ دیکھیں کہ پاکستان کا جو کردار رہا ہے افغانستان میں، ہم نے تو افغانستان میں ان کی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا ہے۔ صافی صاحب، آپ کے علم میں ہے 50,000 سے زیادہ افغان اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پاکستان کی یونیورسٹی سے زاہد صاحب، ہیومن تعلیم ریسورس حاصل کی۔ ڈیولپمنٹ کے لیے تو ہم نے بہت کام کیا، لیکن ان کی جو ملٹری تھی اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے امریکن نے اربوں ڈالر خرچ کیے، اسی طرح انڈیا نے بھی ان کی ٹریننگ میں مدد کی۔ تو میں ذرا بریفلی اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز تھی ان کی تعداد کتنی تھی اور ان کی کمپوزیشن کیا تھی اور ان پہ خرچہ کتنا آیا تھا۔ گزشتہ روز قوم کے نام اپنے خطاب میں امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی خصوصی طور پر افغانستان کی ملی اردو یا فوج کا تذکرہ کیا۔ مجموعی طور پر 3 لاکھ کے قریب افغان سیکیورٹی فورسز تھی جن کی تربیت امریکہ نے کی تھی اور ان کے آفیسرز کی ٹریننگ میں انڈیا نے بھی حصہ لیا تھا۔ 1,68,000 ریگولر آرمی ہے اس وقت افغانستان کی اور 1,61,000 کے قریب پولیس ہیں، جبکہ 50,000 اسپیشل فورسز ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس پہ امریکیوں نے اربوں ڈالر کا خرچہ کیا تھا ان کی ٹریننگ اور ان کی تربیت پہ، اور ہم جانتے ہیں کہ اس پہ 100 بلین کے قریب، کچھ لوگ ایگزیکٹ فگر 83 بلین بتا رہے ہیں کہ یہ خرچہ امریکیوں نے افغان سیکیورٹی فورسز کی ٹریننگ، تربیت اور ان کو ایکوپڈ کرنے پر کیا تھا، لیکن وہ بالکل مزاحمت نہ کر سکی جو توقع کی جا رہی تھی۔ حالانکہ آج سے کچھ عرصہ قبل، یعنی 2 سال تک افغان سیکیورٹی فورسز نے طالبان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اس پورے عرصے میں جبکہ امریکی آپریشنل پوزیشن سے نکل گئے تھے، تو ان 2 سالوں میں مختلف جگہوں پہ اور خصوصاً جنوبی اور مشرقی افغانستان میں افغان سیکیورٹی فورسز نے طالبان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور وہ کرتے رہے کیونکہ ایکوپڈ طالبان کے مقابلے میں وہ زیادہ تھے، لیکن اب وہ بالکل ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور کسی بھی جگہ پہ افغان سیکیورٹی فورسز نے افغان طالبان کا مقابلہ نہیں کیا۔ میرے خیال میں اس کی ایک بنیادی وجہ تو مورال کا ڈاؤن ہونا تھا۔ ان کے جو کمانڈر تھے، یعنی وزیر دفاع اسد اللہ خالد، جو آج سے کچھ عرصہ قبل تک خود میدان جنگ پہ جا کے اور وردی پہن کے کمانڈ کیا کرتے تھے، اس دوران اچانک غائب ہو گئے اور بیماری کا کہہ کر امریکہ چلے گئے، جس کی جگہ بسم اللہ خان کو دوسرا وزیر دفاع مقرر کرنا پڑا۔ آپ ان کے مورال کے ڈاؤن ہونے کا اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پچھلے 2 مہینوں کے دوران صدر اشرف غنی نے 2 ان کے آرمی چیف تبدیل کر دیے، لیکن اس کے باوجود بھی افغان نیشنل آرمی جنگ پہ آمادہ نہیں ہوئی، اور کسی بھی صوبے میں انہوں نے بھرپور مزاحمت نہیں کی، بلکہ اکثر جگہوں پہ وہ طالبان کے آگے ہتھیار ڈالتے رہے۔ اچھا زاہد صاحب، یہ تو میری ایک طالب علمانہ انالیسز ہے جو سامنے رکھ دیا، لیکن ایک الزام یہ بھی لگتا رہا کہ بھائی ان کی فورسز تو گراؤنڈ پہ تھی اور طالبان کی سینکچوریز تھی پاکستان میں، یا اب بھی ہیں۔ اس الزام کے جواب میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری فورسز اس لیے کامیاب نہیں ہو سکی
کیونکہ ان کے پاس سینکچوریز نہیں تھی اور طالبان کے پاس سینکچوریز تھی. صافی صاحب اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ خود افغانستان کو آپ نے اسٹڈی کیا، بغور اس کا آپ نے مشاہدہ کیا. طالبان کسی نہ کسی صورت میں افغانستان کے ایک بہت بڑے علاقے پر بہرحال ان کا پریزنس تھی. تو جب اتنی بڑی ان کی پریزنس افغانستان کے اندر موجود تھی، ان کی سپورٹ بیس افغانستان کے اندر موجود تھی، جو کہ آج ہمیں نظر آ گئی کہ جس طرح انہوں نے 10 دن کے اندر جو ہے وہ سارا، تو اس کے لیے یہ کہنا کہ جی انہیں کسی آؤٹ سائڈ ہیونز کی سینکچوریز کی سپورٹ تھی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتہائی غیر مناسب بات ہے. دوسرا پھر ہمارا افغانستان کے ساتھ ایک کوآپریشن میکنزم ہے جسے ہم افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سولیڈیرٹی کہتے ہیں. اس میں ورکنگ گروپس ہیں، اس میں انٹیلیجنس کوآپریشن کا ورکنگ گروپ موجود ہے، اس میں سیکیورٹی کوآپریشن کا ورکنگ گروپ موجود ہے، باقی اکنامک کوآپریشن اور ریفیوجیز کا. لیکن خاص طور پر میں ان 2 ورکنگ گروپس کے حوالے سے بات کروں گا، سیکیورٹی کوآپریشن کا ورکنگ گروپ اور انٹیلیجنس کوآپریشن کا ورکنگ گروپ. ہم یہ کہتے تھے کہ بجائے اس کے کہ آپ بلیم گیم کریں، آپ ہمارے ساتھ اس کے شواہد پیش کریں. تو ہمارے ساتھ اس طرح کے کوئی جو ہے وہ ان کے پاس ٹھوس شواہد نہیں تھے. آپ کے بھی علم میں ہے کہ پاکستان میں 4 ملین سے زیادہ افغان ریفیوجیز موجود ہیں. آپ کے بھی علم میں ہے کہ بارڈر سے جو ہے وہ ڈیلی کی بیسس پر اراؤنڈ 20,000 پیپل کراس دا بارڈر. اور دوسری یہ بات کہ دیکھیں خط کلامی میرے علم میں یہ بھی ہے کہ پچھلی بار دنیا کے کسی ملک نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا. ایک پاکستان نے کیا تھا اور سعودی عرب اور UAE نے بھی شاید پاکستان کی شے پہ کیا تھا. اب اگر پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے بغیر طالبان کنٹرول حاصل کر لیتے جس طرح انہیں حاصل کر لیا، تو اس بات کا کتنا امکان ہے کہ پاکستان کی حکومت ان کی حکومت کو تسلیم کر لے؟ دیکھیں صافی صاحب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ اس امر کی ہے کہ اگین میں دوبارہ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن کہوں گا کہ پولیٹیکل سلوشن کی بات کی جائے. ہم ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انکلوسیو پولیٹیکل سلوشن کے لیے گنجائش موجود ہونی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ ضروری ہے، نہ صرف ہماری انگیجمنٹ بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی انگیجمنٹ ضروری ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بہرحال انٹرنیشنل کنسنسس کی ایک امپورٹنس ہے. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ان تمام جو چیزیں انہیں مد نظر رکھنا ہوگا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی انگیجمنٹ رہے افغانستان کے ساتھ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کنسنسس بہت ضروری، اور بہرحال افغانستان میں دیرپا امن کے قیام کے لیے پولیٹیکل سلوشن کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ باقی دنیا کا یا پڑوسی ممالک کا یا ریجنل اور عالمی پاورز کا انتظار کیے بغیر پاکستان اکیلے ان کی حکومت کو تسلیم کر لے؟ صافی صاحب، میں دوبارہ یہ دیکھیں، ہماری اس وقت خواہش بھی یہ ہے، ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل سلوشن کی طرف جایا جائے. ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ انکلوسیو پولیٹیکل سلوشن بہت ضروری ہے. اسی لیے ہماری انگیجمنٹ جو ہے ہم نے پیس پروسیس کو سپورٹ پہلے بھی کیا، ہم اب بھی کر رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہمارا رول نہیں ہے، باقی انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی رول. جب ہم انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی انگیجمنٹ ضروری ہے، تمام جو امیجیٹ نیبرز ہیں افغانستان کے ان کی انگیجمنٹ ضروری ہے. تو میں یہ دوبارہ آپ سے کہوں گا کہ اس وقت تمام انرجی جو ہے وہ اس چیز پر صرف ہونی چاہیے کہ ایک پولیٹیکل سلوشن کی ہی بات کی جائے تاکہ افغانستان میں دیرپا امن کا قیام ممکن ہو سکے جو کہ سسٹین کر سکے. ٹھیک جی، بہت شکریہ. ناظرین، ہمیں بریک لینی پڑ رہی ہے نیوز ہیڈ لائنز کے لیے، اور آج کا جرگہ ہمارا طویل دورانیے کا ہے، تو ہیڈ لائنز کے بعد جرگہ کو کنٹینیو رکھیں گے، اور اگلے سیگمنٹ میں ہم آپ کو طالبان کی موجودہ قیادت کی کمپوزیشن بتائیں گے. پھر جو اس وقت طالبان کے ساتھ نیگوسیشن کے لیے یا پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے کابل حکومت کی سائڈ سے جو 3 بندوں کی کمیشن بنی ہے، اس میں ایک گلبدین حکمتیار بھی ہیں، تو ان کے داماد ڈاکٹر غیرت بہیر اور ترجمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. جو مزید ڈیولپمنٹ ابھی تک ہوئی ہے اس کا بھی تذکرہ ہوگا، اور اس کا بھی تذکرہ ہوگا کہ امریکن اس وقت کیا چاہتے ہیں اور ابھی تک امریکن نے کیا کچھ کیا تھا جس کی وجہ سے افغانستان کے حالات یہاں تک پہنچے. ہم اس دوران طالبان کا موقف بھی آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے جیو نیوز، اور ملتے ہیں ہیڈ لائنز کے بعد.